ہمارا یہ درس انشاءاللہ العزیز آج بدھ ہے، آج بھی ہوگا، کل بھی انشاءاللہ العزیز یہ درس قرآن مجید ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کے علم رائے ایونٹ کا اجتماع ہے، تو جمعہ، ہفتہ، اتوار یہ تینوں دن پھر درس قرآن مجید نہیں ہوگا، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ پھر انشاءاللہ العزیز پیر والے دن سے دوبارہ پھر یہ انشاءاللہ درس قرآن مجید ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 28 ہے، بتانا یاد نہیں رہا، 28 نمبر آیت ہے، اور آپ کے پاس پیج نمبر 9 ہے، بالکل آخری آیت ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، لے جائے جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو مچھر، مکھی وغیرہ کی مثالوں کو بیان کیا، تو اس پر مشرکین نے، کفار نے اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا، کہا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں۔ پھر کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فاسقین کی کچھ نشانیوں کو بیان کیا، کچھ صفات کو بیان کیا کہ یہ ان کی نشانیاں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ کیا ہیں؟ خسارے والے ہیں، ناکام ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک، آج کے ان 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا اس آیت مبارکہ کا اور آگے آنے والی آیت مبارکہ کا تعلق شروع کی آیات کے ساتھ ہے، اس رکوع کی شروع کی آیات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ان کے ساتھ ہے کہ وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کی وحدانیت کو بیان کرو، اس پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ وہ ہے جو تمہارا رب بھی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مختلف انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے توحید کا درس دیا تھا۔ آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انعامات کو ذکر کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، یا کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، یا قرآن مجید کی حقانیت کا انکار کرے، یا مرنے کے بعد زندہ ہونا قیامت کا انکار کرے، یہ سارے کے سارے کفر باللہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ کیا ہے، انسان کفر والے کیا ہے کام کر رہا ہے، اس سے انسان دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے کیا ہے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے کفر کرنے کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ تم کفر کر رہے ہو۔ حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم بے جان تھے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے پڑھا، بارہا مرتبہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی، خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 29واں پارہ سورہ دہر کی ابتدائی آیت، بالکل شروع کی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا لم يكن شيئا مذكورا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس کا وجود تک نہیں تھا، وجود تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، کسی کی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ یہ انسان کے جو وجود ہے یہ باپوں کی پشتوں کے اندر اور پوری زمین کے اندر گویا کہ بکھرا ہوا تھا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اللہ اس کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد باپوں کے پشت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر ایک نطفے کی شکل کے اندر کیا ہے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے نطفے کی شکل میں رکھا ہے۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا کیا ہے پروسیجر شروع ہو رہا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ تم پہلے ایک نطفہ تھے، ٹھیک ہے، پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر تمہاری ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیا ہے انسان زندہ، تمہارے اندر روح پھونکی گئی، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بابرکت ہیں، کیسے عالی شان ہے کہ اس سے انسان کو کس بہترین تخلیق کے اندر کیا کیا، پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر قسمیں اٹھا کر جناب والا یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین نمونے کے اندر، بہترین سانچے کے اندر کیا کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اب تھوڑا سا غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہے، شکم مادر کے اندر ہے، رحم مادر کے اندر ہے، اب مختلف قسم کے اندھیرے ہیں اس کے اندر، اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اٹھا رہے ہیں۔ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ اس کا وجود بن رہا ہے، نہ کہیں روشنی، نہ ہی کہیں ہوا کا گزر، کچھ بھی نہیں، ایک بند چھوٹے سے غلاف کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کی پیدائش ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جس کے پیٹ کے اندر ہے ماں، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح بن رہا ہے، وہ بھی لا علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے چل رہی، ہوا نہیں، دھوپ نہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں روشنی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور پھر خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دے رہے ہیں کہ انسان کی جناب اللہ ناف کو ماں کی ناف کے ساتھ وہاں پر جوڑ لگا کر انسان کی کیا ہے خوراک دی جا رہی ہے۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے سسٹم کر رہے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا سوچیں، مثال کا، ابھی آپ کوئی زیادہ دور جانے کی بات نہیں، ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کہ ایک کمرہ ہو مثال کے طور پر، کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، پھر بھی اگر 1 سے 2، 2 سے 4 آدمی ہو جائیں تو دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں کھڑکیاں کھولو، ایگزاسٹ چلاؤ، دروازہ اور کرو، یہ کرو وہ کرو، پنکھے چلاؤ، اے سی چلاؤ، یہ کرو، کیوں دم گھٹ رہا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے جناب غلاف کے اندر، وہ اس کے اندر رحم مادر کے اندر کیا ہے انسان کو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 9 مہینے تک رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ بتاؤ ہاں بھئی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو بالکل بے جان تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا، تمہیں وجود دیا، تمہیں زندگی دی، فاحیاکم، تمہیں پھر کیا دی، زندگی دی، پھر بھی تم یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تم نہیں مان رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آ رہے،
ٹھیک ہے. آگے فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ کیا دے گا؟ موت دے گا. پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر زندگی دی، زندگی کے بعد پھر انسان کو کیا کرے گی؟ پھر موت آئی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی جائے گی. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. اب یہ دوباری جو زندگی ہے، اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ کی دو تفسیریں ہیں. ایک امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم یحییکم، دوبارہ جو تمہیں زندہ کیا جائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو قبر کے اندر دوبارہ انسان کی جو روح قبض کر دی گئی، لٹائی جاتی ہے. لٹائے جانے کے بعد اس سے سوال و جواب ہوتا ہے، من ربک، ٹھیک ہے نا، من نبیک، ما دینک، بھائی تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اور اس طریقے سے اس کی چیزوں کے متعلق کیا ہے؟ سوالات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں. اب انسان ان سوالات کو جواب تب دے گا جب اس نے دنیا کے اندر جناب اعلیٰ کیا ہے؟ اس چیز کو، اس پروگرام کو اپنایا ہوگا، اس چیز پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہوگا، اور اس دین اسلام پر وہ کیا ہے؟ چلا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہ جناب اپنی باتوں کے ان سارے باتوں کے جواب دے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ وہی اسٹوڈنٹس، وہی طالب علم پیپر کے اندر لکھ سکتا ہے، یا اس کو آتا ہے بلا تکلف لکھتا چلا جاتا ہے، کہ جس نے پورا سال کیا کی ہوتی، تیاری کی ہوتی، جس نے پڑھا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، وہ بلا تکلف کیا لکھتا رہتا ہے. اور جس نے نہیں پڑھا ہوتا، آوارہ گرد ہوتا ہے، ٹائم ضائع کیا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یار کہیں سے کوئی مدد، کوئی جناب اللہ کوئی ہیلپ ہو جائے، اس طرح ہو جائے، کوئی جگاڑ لگ جائے. ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے اندر تو چلو پھر جناب اللہ کسی نہ کسی قسم کا لے دے کے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ جناب جواب دینے کے نہ صورت میں اگر تو اعمال صالحہ کی اور سب چیزیں ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی قبر اس کے لیے تا حد نگاہ کشادہ بھی ہو جائے گی، جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کیا ہے؟ کھل جائے گی، اور جناب اس کی طرح طرح کے انعامات و اکرام اس کا کیا جائے گا. لیکن اگر اس نے نہیں مانا ہوگا تو پھر یہی قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیا ہے؟ بن جائے گا. پھر وہ جہنم کی طرف سے کھڑکی اس کی طرف کیا ہے؟ کھول دی جائے گی. تو اللہ تبارک، تو یہ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے. اور بعد دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو دوبارہ قیامت والے دوبارہ زندہ کر کے اس کو کیا کیا جائے گا؟ حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو کیا کیا جائے گا؟ پیش کیا جائے گا. ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی رب کے حضور کیا ہے؟ انسان لٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور لٹا کر انسان سے اس کی پوری زندگی کا بایو ڈیٹا کیا ہے؟ لیا جائے گا، اور اس سے اس کو سوال و جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا. ہاں بھائی، زندگی دی تھی، کن کاموں میں خرچ کی، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور کتنا انسان دین کے اوپر چلا، نمازوں کے متعلق حساب کتاب ہوگا، اور دیگر چیزوں کے متعلق کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا. یہ ساری چیزیں ثم الیہ ترجعون. تو گویا انسان مرنے کے بعد اللہ کے حضور دوبارہ کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ جناب مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، بس پھر کہانی ہی ختم، دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہونا، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں ہے. دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ انسان کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنا کوئی ملازم ہی کیوں نہ ہو، انسان جناب اللہ 2 گھنٹوں کے لیے، 1 دن کے لیے، آدھے دن کے لیے کہیں کام سے چلا جائے، باہر چلا جائے، واپسی پر آ کر وہ اپنے ملازم سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا کیا نہیں. وہ 1 گھنٹے کا 1 دن کا حساب لے لیتا ہے. تو رب العالمین جو انسان کو یہ زندگی دی ہے، 60 70 80 سالہ زندگی، تو کیا وہ رب انسان سے حساب و کتاب نہیں لے گا؟ وہ رب انسان ثم الیہ ترجعون، پھر اس رب کے حضور تم لٹائے جاؤ گے، اور لٹائے جانے کے بعد دوبارہ تمہارا کیا ہوگا؟ وہاں پر حساب و کتاب ہوگا. پھر وہاں پر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے جناب نام اعمال زیادہ، نام اعمال وزنی ہوا، اس کے اعمال وزنی ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ساری چیزیں پوری نکل آئیں تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت والی زندگی کے اندر ہوگا. اور اگر جناب اللہ کوئی کمی نکل آئی
تو پھر جناب انسان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے جناب اللہ وہاں پر نقصان اٹھانے کی اور کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا کے اندر رہ کر اس نقصان کی تلافی تو ممکن ہے، وہاں پر جناب اللہ اس چیز کی تلافی ممکن بالکل بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جناب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہوا اپنے بہن بھائی والدین ان سب کے پاس کیا ہے بھاگے گا جائے گا، لیکن کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں سب تمہارے سامنے آ گئی ہیں، پھر بھی فرمایا کیف تکفرون باللہ، پھر تم کیسے انکار کرتے ہو، کیوں کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو، کیوں کر تم ایمان نہیں لے کر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی یا وہ چیز جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتی تھی، وہ ساری کی ساری میں نے تمہارے سامنے کیا کر دی، واضح کر کے رکھ دی۔ تمہارے سامنے میں نے کیا کر دی، بیان کر کے رکھ دی کہ یہ راستہ جناب اللہ تمہیں جنت کے قریب کیا ہے لے جانے والا ہے، یہ اعمال تمہیں جنت کے قریب کرنے والے ہیں، جنت میں لے جانے والے ہیں، اور یہ چیزیں جناب اللہ تمہیں جہنم سے دور کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری میں نے تمہیں کیا کر دی ہیں، بتا دی ہیں۔ اب عمل کرنا ہمارا کیا ہے، کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ سب چیزیں آ گئیں تو فرمایا پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں ہے، عقل فہم سب کچھ دینے کے بعد اللہ تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، رسلا مبشرین و منذرین، ٹھیک ہے نا، یہ پیغمبر بھی بھیجے، ڈرانے والے بھی، بشارت دینے، سب بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں پر کیا ہو جائے، دلیل ہو جائے، کل کو یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، ہمیں کسی نے بتایا، کوئی بتاتا تو ہمیں پتہ چلتا نا، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتمام حجت کر دی ہے، عقل فہم دے کر، ٹھیک ہے نا، سب چیزیں دے کر، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی تاکہ انسان کو کیا ہے سمجھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی مثال کے طور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہو، پہاڑ کی چوٹی، دنیا کے اندر اس کا کوئی ہے، جنگلات کے اندر ہو مثال کے طور پر، ٹھیک، کسی کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہو، تو فرمایا کہ پھر بھی اس کو عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل فہم و فراست دی ہوئے، تو عقل کے ذریعے سے کم از کم اتنا پہچاننا کہ میرا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کسی نہ کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اس جہان کو پیدا کیا ہے، اس پر ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے۔ بے شک اس کو نماز کا نہیں پتا، روزے کا نہیں پتا، لیکن عقل کے ذریعے، عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کم از کم اتنا وہ کرتے کہ اس جہان کا کوئی نہ کوئی کیا ہے پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا، سورج نکل رہا، درخت اگ رہے، بارش آ رہی، یہ چیزیں سرسبز سبزہ اگ رہا، تو کم از کم کہ بھئی ان چیزوں کو پیدا کرنے والا، اگانے والا کوئی نہ کوئی کیا ہے ذات موجود ہے، اس ذات کے اوپر اتنا کم از کم ایمان لانا اس پر کیا ہے ضروری ہے۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر تم کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا انکار کر رہے ہو، اس ساری چیزوں کو رہے، پھر کیوں تم شرک اور یہ کفر اور شرک کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ جو حیات مستعار ہے اسی کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔